کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم والوں نے ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم تمام دوستوں کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات آپ سب اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے، اللہ کریم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظہیر شاہد المدنی صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جو آپ نے عنوان دیا ہے میں آپ کو وہ محبت کے ساتھ ہی سنا کے جاؤں۔ آج کا میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور انشاءاللہ میں اسی سے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محسن رضا اسد صاحب، آپ نے اور آپ کے برادران نے بالخصوص آپ کے والد گرامی بڑی محبت فرمائی، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ہمارے محمد حسان انور، ہمارے بھائی محمد اصغر اور بھائی محمد عامر، اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمروں والے بیٹھیں گے، کیمرہ اگر چل گیا تو سبھی حضرات بیٹھ جائیں، کھڑا کوئی نہ ہو، بیٹھ جائیں سارے، بچے بھی بیٹھ جائیں تاکہ آسانی سے ہم کوئی بات سمجھ سکیں۔ اس کی نا بالکل یہ سیٹی بھی بند کر دیں، ایک آواز سیٹی تھوڑی سی بند کر دیں۔ آئیے جو عنوان ہے ذرا میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں۔ یہ بہت ضروری اور بڑا پیارا عنوان ہے، مطلب جو کہتے ہیں نا کہ مریض کو کس دوائی کی ضرورت ہے، اسی دوائی کی ضرورت اس وقت دنیا کے لوگوں کی ہے، جو آپ نے جس موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہماری جو تعلیمات دینیہ ہیں قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یہ تعلیم جو اللہ نے عطا فرمائی نا ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اس کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور ہماری جو تعلیمات دینیہ ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر سب سے زیادہ 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، اور تیسرا ہے محبت۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ باقی ساری عبادت کا ذوق بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو دین سے لگاؤ بھی عطا کر دیتا ہے، علم دین بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ 3 چیزیں نہ آ سکیں، وہ دنیاوی طور پر تو اخلاقی مجرم ہے ہی ہے، وہ دینی طور پر بھی اخلاقی مجرم بن جاتا ہے، کہ اس کے پاس نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، اور نہ ہی محبت ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو آدمی کو دین متین سمجھنے میں بھی آسانی ہے، اور اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔
اور جب تک یہ عنصر بندے کی طبیعت میں نہ پایا جائے تو بندہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی سے محبت ہی نہیں کرنی اور تم نے کسی کا ادب ہی نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے، اور کسی کا احترام ہی نہیں کرنا، تو پھر جب تک تمہارے درمیان تمہارے دل میں محبت ادب پیار ہے ہی نہیں تو اس کی بات کیسے مانو گے، اس پر عمل کیسے کرو گے؟ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا یعنی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، بلکہ پوری دنیا سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرنا شروع کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جب تک آقا کریم علیہ السلام کی محبت ادب پیار نہ آئے تو یاد رکھ لیجئے ہم نہ تو ان تعلیمات کو کما حقو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لیجئے اصلاح معاشرہ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ادب، حضور کا پیار، حضور کا احترام، اور حضور کے ساتھ جو ایک عشق والا رشتہ ہے اس کو طے کرنا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ اچھا، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرے، ذرا غور فرمائیں گے آپ سب حضرات، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فاتبعونی، محبوب ان کو کہہ دو کہ تم میری باتیں مان لو اللہ تم سے پیار فرما لے۔ اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پیار ہو جائے اللہ سے، اللہ کہتا ہے کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے حبیب کی باتوں کو ماننا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ کمال والی بات ہے، میرا خیال ہے سمجھ تو جانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں محبت خدا بھی اسے ملتی ہے جس کو پہلے محبت مصطفیٰ ملتی ہے، اور دین بھی اسے ملتا ہے جس کو محبت مصطفیٰ مل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ دو چار بندے ابھی بھی چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سبحان اللہ کہہ رہے ہو کہ مینوں سن پوے۔ یہی میرا موضوع ہے، یہ میں نے آج آپ کو سنانا ہے۔ دوستان گرامی، یہ ہے پہلی بات۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا اے محبوب لوگوں کو بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، حضور کی باتیں مانو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر انہیں کہنا نہیں پڑے گا میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ میں ان سے پیار کروں گا۔ اچھا، صرف اللہ پیار نہیں فرمائے گا، اس سے بھی اگلی بات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ یہی سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی محبت ہے یہ آدمی کے گناہوں کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی۔ اچھا، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے تو یہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اس کے اندر عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو فرمان آ گیا حکم کرو، اس حکم پر عمل کرو جو بھی۔ اچھا، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا تم کسی کو کرتے دیکھتے ہو ویسا کرو، یعنی قدموں پر چلنا۔ اب اللہ نے فرمایا اطاعت میری اور میرے رسول کی کرو، جب اتباع کی بات ہے تو یہ نہیں کہا میری کرو۔ اب اللہ کو کون دیکھے کہ کیا کر رہا ہے؟ اب اتباع تو نہیں ہو سکتی، دیکھنا تو مصطفیٰ کو ہے۔ فرمایا اطاعت میری کرو، اتباع مصطفیٰ کی کرو۔ اب سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات؟ اطاعت میری کرو، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری کرو بلکہ ساتھ میں رسول کی بھی فرمایا۔ سمجھ آئی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن کمال یہ ہے اس بات کو سمجھنے کا، فرمایا کہ اتباع میرے حبیب کی کرو، اپنے بارے میں لفظ اتباع نہیں فرمایا۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر یہ بیٹا میں ادھر آ سکتا ہے، میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں، ادھر آ جائے، ادھر آ جو میرے چاند، یہ ادھر آ جائے نا، اب زیادہ دور جائے گا تو پھر مسئلہ بنے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ اتباع میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا تم کسی کو دیکھ رہے ہو، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم نے کرنا ہے۔ اسی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
پوچھا حضور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی، فرمایا تم نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھ رہے ہو۔ اچھا اس کے نا دو معنی ہیں، ایک معنی تو آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ سب سمجھ گئے، کاش کہ میری زبان پہ آسان ہو جائے اور تمہاری بھی توجہ ادھر ہو تو دوسرا معنی بھی سمجھ جاؤ۔ پہلا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، باندھتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، جیسے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اس کا مطلب اور بھی ہے، آئے ہائے ہائے کاش کے سمجھ آ جائے۔ فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ گویا محمد کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، یہ بڑی گہری بات ہے۔ فرمایا نماز کی کیا کیفیت؟ فرمایا ایسی کیفیت کما رأیتمونی، گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی اس کا ایک صوفیانہ معنی ہے، لیکن یہ سنی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ بھی امت کو دیا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذاللہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑے بےہودہ لفظ لکھے، میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کے لیے بتا دوں کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ ہے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں خیال آئے گا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جب اللہم صلی علی محمد کہے گا بتا کس محمد کا خیال آئے گا؟ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر تمہیں خیال لے کے آ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ اگر یہ اس کو کہتے ہیں صوفیانہ زبان، یہ جو صوفیانہ زبان ہوتی ہے نا یہ بندے کو وہ بات کرتی ہے بندہ خود سوچتا رہتا ہے تو یار ایک گل پہ کدی نہیں سی سنی، تو یہ نہیں سنی تو ہے تو صحیح نا۔ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔ ایک معنی اس کا ظاہراً یہ ہے جس طرح میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہاتھ اٹھائے ویسے تم نے اٹھانے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اللہ کر کے بس ہمیں سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اطاعت اور اتباع، اس میں یہ فرق ہے۔ اطاعت بات حکم آ گیا مانو، اتباع جیسا دیکھا ویسے کرو۔ لیکن ادھر دیکھیے اب یہ ایک اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو، اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے ہم وہ ہر کام نہیں کر سکتے، میری بات یاد رکھ لیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے میں نے کیا کہا ہے۔ جو کام بھی حضور نے کیا ہر وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، بس جو آپ نے کہا کہ یہ کر لو وہ ہم نے کرنا ہے۔ جو حضور نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، جو کہا ہے کر لو وہ کر لو، بس ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے تو مطلب کی یہ؟ تو میں نے کہا جو ہمارے لیے کہا ہے نا وہ کہا ہے جو ہم کر سکتے تھے، اور جو حضور نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی جو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ تو میں کہا حضور نے چاند توڑیا ہے نا، ابھی آ ہو تو میں کہا کے بتاؤ، جو بھی نہ فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط ہے نا۔ نبی پاک نے 11 شادیاں فرمائی، ابھی آ ہو میں کہا کر کے بتا، ابھی نہیں ہوئی، میں کہا تینوں ماں کیا سی نا بھائی جو حضور نے کیتا ہے وہ تو کرے ہی نہیں، تیرے کو ہونا جو سائیاں کہہ چھڑیا وہ تو کرنا نہیں۔ توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اچھا 5-4 بندے ہر ایک 5 کلو کا سیر لائی جاتے ہیں، سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ملتا، اتنا سوال ملنا جے۔ آپ اس بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بات سے ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں۔ میں دیکھو کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اہل حدیث کا مطلب ہے جو حدیثوں میں ہے ہم وہ کریں گے۔ تو میں کہا چاہوں توڑ یا نکالیاں کا بس نہیں توجہ فرما رہے۔ اور اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے جو سنت ہمارے لائق تھی جس پہ ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم فرما دیا وہی کرنا ہے۔ یہ فرق ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ سنت کے اندر ہر وہ چیز جو ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم حضور نے عطا فرما دیا، اور جب بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو گے تو حضور کے متبع ہو جاؤ گے، اور جو متبع ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پیار فرمائے۔ اب سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے عزیز یہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اور ہر کام میں آپ حضور کی اتباع نہیں کر سکتے۔ جو حکم دیا ہے ہمیں اس میں آپ اتباع کر سکتے ہیں، باقیوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں ہم نماز روزے میں تو کر سکتے ہیں،
ادھر دیکھنا او میں کہ پتر او دے وچ وی او کر سکنا جنہ تینوں آڈر ہے. میں تھوڑا رکتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس میں بھی جتنا آڈر ہے اتنا کار ہے, آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. کہنے کو مثال میں کہ انہیں دے لینے پڑھو نا سیاست تھا, اس کے اندر روایت نا وہ فقیر حاضر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ کھانا چھوڑ دیا کافی دنوں تک. صحابہ کرام چلے گئے حضور اکرم علیہ السلام کے گھر, ام المؤمنین. ان سے جا کے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شب و روز کیسے گزرے؟ ان کا ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن کو آپ روزہ رکھتے. تو کئی دنوں کے کھایا بھی کچھ نہیں. انہوں نے آخیا بھی حضور نے نہیں کہا تھا کہ اسی بھی نہیں کھانا. نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی گل نہیں کی تھی. دیہڑے گزرے 5 تو 6. یہ روایت کے لفظ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھ سکا, کوئی بستر سے نہیں اٹھ سکا, کوئی گلی دے ڈگ پیا, کوئی مسیح تے ڈگ پیا. نبی پاک نے جدو ویکھیا نا بھی یہ 15-20 کا یہ حال ہویا ہے, توجہ ہے او پتر او چپ کری ہوئے ادھر میرے دیکھ میری گل سن, بولنا نہیں. چھوٹے بھی چپ کر کے گل سنو, گل بڑی ٹاپ دیجیے. نبی پاک نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میں ویکھدا پیا کوئی ایتھے بیٹھا ہے تہاڈے کو ٹور نہیں ہوندا, بول نہیں ہوندا, ایتھے ڈگے پا تم ہویا کی ہے؟ میں آخیا اونیاں ہی نمازاں روزے رکھے جنہیں تینوں آڈر ہے, بدی نا سمجھ آ رہی نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر گئے تھے, ہم نے اپنی ام المومنین جو آپ کی زوجائیں ہیں ہماری ماں, ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا حضور کچھ کھا پی نہیں رہے کہ اسی بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا تے تاں تو کیا یہ حال ہو گیا ہے, اسی تو تہاڈی سنت پہ عمل کرتے سیں. نہیں تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ بولا, اگر آپ کو سمجھ آئے نا میں بولتا ہوں. فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں میرے جیسا؟ اس پہ تو سارے سنیوں کو بولنا چاہیے تھا. کون ہے تم میں میرے جیسا؟ تو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نہیں. ایک شاعر نے صحیح کہا ہے, جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں. جب صحابی حضور ورگا نہیں ہو سکتا تو آج کل کا روڑا کوڑا کی نہیں ہو سکتا. آپ کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اور اچھا ابھی بات نہیں ختم ہوئی نا, ابھی بات نہیں ختم ہوئی. نبی پاک نے جو اگلی گل کی تھی نا, یہ لوگ کوئی نہیں دس دے ایسا نہیں. حضور نے فرمایا اگر میں کھا پی نہیں رہا تو تم دیکھتے نہیں میری طبیعت کے اندر جیسے تم کمزور ہو گئے, آپ کو کمزوری آئی ہے؟ میں کہا نہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تو ہم بتا کیوں؟ میں کہا نہیں جی. فرمایا تم سنو, آقا کریم فرماتے انا ابی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی. اور فرمایا میں اپنے رب دے کول رہنا, او مینوں روٹی بھی کھواوندا, مینوں پانی بھی پیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ دیکھو اور روزہ رکھنا تو سنت ہے نا, لیکن فرمایا روزہ رکھ اینا کی جنہ میں آکھے ہے, اینوں میں تو رات بھی نہ چھڑے. میں جو مرضی کراں, تسی امتی ہو, میں نبی ہاں. تو آجی ہاتھ ہو رہے میری ہو رہے. اب سمجھ آئیے آپ ادھر آپ کو اونا کر جنہ تو کار سکنا ہے. اس تو بات جو آکھے اتھے رہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی. فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں, مجھے وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تم میں سے ہے کون جو میری مثل ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا والا, سب سے والا والا. اصل یہ بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو اتباع کرنی ہے. جس چیز کا کہہ دیا اس پر اتباع کرنی ہے. جو حضور نے کر کے دکھا وہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو. میں نے 2 ہی مثالیں دی ہیں, توجہ نہیں فرمائی. بھائی نبی پاک علیہ السلام بہت پہاڑ پہ جاتے, بہت پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک, اپنی ایڑی مبارک لگائی نا, تو وہ وہاں پہ رک گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ہی ایڑی سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. کیا ہی رکھتی ہیں وقار, اللہ اکبر. ایڑیاں کیا ہی رکھتی ہیں وقار. اس گل کو سمجھ, کیا ہی رکھتی ہیں وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں اللہ اکبر. ایڑیاں. ورنہ جس کی ایڑیوں کا یہ حال ہے اس کے ہاتھوں کا حال ہے. ایک ہی آپ نے ٹھوکر مبارک لگائی, زلزلہ سارا ختم ہو گیا, ہلنا جنبش ختم ہو گئی پہاڑ کی. توجہ ہے کہ کوئی آواز
جب وہ جنبش ختم ہو گئی تو میں نے کہا آج کل جب زلزلہ آتا ہے تو مولوی سارے کہیں نا اٹھ کے اڈی مارتا ہے تو رک جا، رکو گا رولا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے ہم حدیثوں میں عمل کریں گے. میں کہا تو نہیں کر سکتا، حدیث ہی کر کے بتا. بندے کا پت بان ہے حدیث تیری سنت تے عمل کر، جو کہہ دیا عمل یہ وہ کر. اللہ اللہ تے خیر بیٹھے ہو. اللہ اکبر. حضور اکرم علیہ السلام نے جو کہا ہے بس اتنا عمل کر، زیادہ آگے نہ بدیا کر. تو ہمیں اتباع کا حکم ہے، اور جس دن امت نے حضور کی اتباع کر لی، جو ہمارے لیے حضور نے تجویز فرمایا ہے، جس دن ہم نے اس پہ عمل کر لیا اس دن ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ادھر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبی آئے اور آپ کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کے صحابی، صحابیوں کے بعد تابعی، تبع تابعی، اولیاء، قیامت تک کے لیے اولیاء علماء یہ پیغام لے کے چلتے رہیں گے. لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں آپ آئے بڑا نازک دور تھا. لوگ ماں باپ کو منڈیوں میں بیچتے تھے، جب بڑی ہوتی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، خانے کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے. لڑائیاں ہزار سال کی جاری تھی، نسل در نسل. میرے نبی آئے، آپ نے آ کے یکدم ان کا خاتمہ کیا. کیا کہا؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، قبول حج کا ثواب ہو گیا. تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کا وہ دروازہ ہے، جب کھلے گا تو تم جنت میں جاؤ. یکدم میرے نبی نے آ کے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی اور بتایا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اس کو جب پیدا ہو جائے تو تم نے اپنے چہروں کا بگاڑ نہیں لے کے آنا، بلکہ خوش ہونا کہ اللہ کی رحمت مل گئی ہے. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا اگر سمجھ آ جائے. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، زیادہ دے یا کم دے، بیٹیاں دے، یہ تنگ نہ ہو، ان کی تربیت کرے، شادی کر دے. میرے آقا نے یوں 2 انگلیاں اٹھائیں اور ملا کے فرمایا وہ بندہ جو بیٹیوں کی عزت کرے ان کی شادی کر دے، تنگی نہ محسوس کرے. قیامت والے دن میرے موٹے دے نال موٹا اینج لا کے کھلوئے گا، بندہ تو بندہ بھی جو ہوا بھی نہیں جٹا. یہ میرے نبی نے فرمایا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ بتا آتی. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں بیٹیوں کے معاملے میں. توجہ ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھا، یہ بھی سن لیجئے، فرمایا کہ شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی عطا کر دے، فرمایا وہ عورت برکت والی ہو. ساڈے منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بن دے نہیں، منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بن دے. کڑی پیدا ہوئے تو سب تو پہلے منہ بھی گئی سستا ہوں گا. ناراض نہیں ہوں گے آپ. شاید کوئی دین کو سمجھنے والی ہو تو وہ خوش ہو جائے بھئی اللہ نے ساڑی جڑ تحری کر دیتی ہے. میں پتا کی کہہ دیا، چلو جم پئی آتی میں تو کیا سی ساڈا بوٹا لگ جاؤ گا تے سان کو کھلونا لگ جاؤ گا، اے تو پھر کڑی جمی. حالانکہ عورت پیدا ہوئی ہے، عورت کو چاہیے کہ خوش ہو جائے کہ عورت پیدا ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے عورت کی دشمن ہے. آواز پھر کمزوروں والی آپ عورت کی دشمن ہے. آپ دیکھیں نا ایک بندے کی ایک شادی ہے، اسلام کہتا ہے 4 کرو، اے تو 2 کر کے بتا لے، پہلی وہ کر بعد مدد کر لے. یہ مطلب عورت کی دشمن ہونی چاہیے 4 ہوں کام بھی سوکھا. اچھا ہوں خوش ہوئے بھی مولوی دلیل چنگی دیتا پہ تیرا بیڑا تر گیا کتنے بیٹھا ڈرما سدا ہو کے میں ذرا سبحان اللہ فرما. ناراض نہیں ہوا میرا بیٹا؟ ناراض نہ ہوئی سونے. اصل میں وہ پتہ نہیں نہ چلتا کہ میں کہاں بیٹھا. خوش ہو گئے بھائی جان. 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے. فرمایا جب سب میں انصاف کر سکو. یہ بٹھے پہ گئے ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اجازت اسلام میں ہے لیکن تو دوئی دا کار نہ لے بس تیری ہار گئی. یہ عورت نہیں اس کو برداشت، حالانکہ عورت کی دشمن بن جاتی. نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت کو چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھے. اگر بیٹی پوتی نواسی دوتی پیدا ہو گئی ہے تو خوش ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے پھر مرد کا کوئی مقام تو ہے نا بھی. عورتیں بھی خواہش کرتی ہیں مرد ہی جمے تو پھر مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں سانو مردوں کی لوڑ نہیں ہے. میں کہا تینوں بڑی لوڑ ہے. یہ جب جمدا ہے تو لڈو بن رہی ہے، نہ جمے تیرا منہ سوبے ورگا بنتا ہے. تو کتا کہنی مرد کا کوئی مقام نہیں ہے ہی.
دور چلی جائے گی، نبی پاک علیہ السلام نے اس معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کے دل میں وہ پیار ڈالا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا ہے، الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو پیار سے بھر دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ پہلے تمہاری لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، حضور اکرم علیہ السلام نے دلوں میں پیار کو بھر دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری برائیاں ختم کی، پھر آقا علیہ السلام نے ایک معاشرہ ترتیب دیا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو پتہ ہے بہترین معاشرے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ہمارا یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کے ذہن میں یہ ہے سڑک چنگی ہوئے، سولنگ چنگا ہوئے، نالی صاف ہوئے، بجلی پوری ہوئے، چپ ہوئے، گل سنو میری مڑے ہو، کسی بھی گل سنو، چپ کر کے، چھوٹے ہو بچے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موٹر میں ٹھیک ہوگے، اب فلانی شاید بن جائے، پانی پورا ہونا چاہیے، ایسا ہو جائے، آئیے نا ساڑھے ذہن کے اندر آ جاؤ، کوئی مائی کلا مجھے بتائے نبی پاک نے کنیاں سڑکاں، کنے سولنگ، کنے پوڑ بنائے تو کنے پارک بنائے، ایک تو نہیں جو بنایا، کوئی مائی کلا نہیں۔ لیکن سوچن دی گل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ بھی نہیں بنایا بظاہر، اور سب کچھ بھی بنایا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ نہیں بنایا تو حضور نے پھر اس کائنات کو دیا کیا ہے؟ آج سارے کہتے ہیں حضور کے دین کو لاگو، او بھائی نہ سڑک ہے، نہ سولنگ ہے، نہ نالی ہے، نہ پل ہے، نہ پارک ہے، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، جیڑی شاید تو سمجھی بیٹھا ہے۔ یہ تاری سب غلطہ تیری ٹھیک ہے، سامنا تو پریشانی کرتا کہ حضور نے پھر کی دیتا؟ میں کہا سن، معاشرہ بنتا ہے بندوں سے، نبی پاک نے جو بندے دیے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، حسن ہے، حسین ہے، صحابی ہیں۔ حضور نے صحابہ کی وہ جماعت دے دی ہے کہ جس جماعت نے آ کر اس کائنات کے اندر وہ قانون لگا دیے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ سب سے ترقی پا گیا۔ بیٹھے ہو تاریو تھوڑی آواز تھوڑی جا کی ہو گیا تھانوں بولو سارے میری آواز بڑی مٹھی ہے تگڑا ہو کے بہ ذرا میرے پیر بھائی ہیں نا میں کسی اور کو کہہ بھی تو نہیں نہ سکتا آپ ذرا اس بات کو دھیان سے سنیے آپ کا یار گال تو بھیا تاری صاحب نے بڑی سنائی ہے ہم جو سمجھ رہے ہیں نا جو کچھ وہ نہیں ہے جس دن آپ کو کامل بندے مل گئے نا اس دن تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ہم جنیاں مارتی سڑکاں نالیاں سولنگ بجلیاں بلب جو مرضی میں پڑی کوئی ترقی نہیں ہونی یاد رکھ لیں میری کامیابی نہیں ہے کامیابی حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع میں ہے کب جب کامل بندے مل جائیں آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو آقا کریم علیہ السلام کی جو تعلیم تھی یہ بھی علماء نے سوال اٹھایا ہے وہ اتنی جلدی اثر کیوں کرتی تھی یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے حضور کی جو تعلیمات اور گفتگو کو اتنی جلدی اثر ہے کیوں کرتی تھی اس کی ایک ہی وجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے نا پہلے کر کے دکھاتے یہ تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے صوفیاء نے لکھا ہے جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دشمن کو معاف کرنا ہے کہنا سوکھا ہے کر کے وفا حضور نے کر کے دکھایا سمجھ آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس بات کو سمجھو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں پہلے کر کے دکھایا پھر آپ نے حکم دیا اور اس کا زیادہ اثر ہوا ماں باپ کی عزت کرو میرے نبی نے کر کے دکھایا بیٹیوں کا احترام کرو میرے نبی نے کر کے دکھایا سمجھ آ رہی ہے دو نمبری جھوٹ ملاوٹ ہر چیز سے بچو میرے نبی نے بچ کے دکھایا اور میرے نبی پتہ کتنے سچے تھے اعلان نبوت سے پہلے جو نبی پاک کا نام مشہور تھا پورے علاقے میں وہ صادق و امین تھا اے وہ بندہ جنہیں نہ کبھی جھوٹ بولے ہے کہ نہ امانت دے وچ خیانت کی تھی حالانکہ کفار مکہ جان کے دشمن تھے جس رات نبی پاک نے ہجرت فرمائی ہے آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں اعلان نبوت کے بعد کتنا عرصہ گزارا پھر ہجرت فرمائی تقریباً 12 سال کے بعد ایک روایت 13 سال ہو گئی
13 سال تک میرے نبی مسلسل مکے میں رہے، 13 سال تک. آپ 12 لگا رہے، میں کہا 11 لالا نہیں توجہ فرما رہے. مسلسل اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، اس کے باوجود کہ کفار مکہ حضور کے جانی دشمن تھے. شاب ابی طالب نے رکھا، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. ایسا ہی ہے بھائی جان، طائف میں پتھر مارے، ایسا ہی ہے جناب، تو بولو کہ صحیح نا. لیکن اس کے باوجود مجھے بتاؤ نبی پاک نے جس رات ہجرت فرمائی آپ نے بستر پہ کس کو سلایا تھا؟ حضرت علی کو. کیوں سلایا تھا؟ فرمایا علی میرے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں، واپس کرنی ہے. ادھروں جان دے دشمن نے، ادھروں امانتہ بھی مصطفیٰ کو رکھ دے. اے میرے نبی دی شان کے سمجھ آ جاوے تھا. جان کے دشمن بھی ہیں، امانتہ بھی حضور دے کول رکھا. پھر حضور نے کیا کہا؟ فرمایا میری یہ امانتیں، ان کی حفاظت بھی علی کرے گا اور مالک کا بھی علی پہنچائے گا. اور اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی امانت حضور کی ذات ہے. یہ حضور کی جو ذات تھی یہ سپرد ہو گئی ابو بکر کے. فرمایا جیڑیاں ایتھوں دیاں لوکاں دیاں امانتاں نے انہاں نوں علی سنبھالے گا، جیڑی اللہ دی امانت ہے انہوں ابو بکر سنبھالے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. نگر گلی 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 گلی. علی دا نام تے اونچا لے لو، منہ ہی کٹی بیٹھے ہو. گلی 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 گلی. اس واسطے تھوڑا جا بولیا کرو. سنی واحد وہ بندہ ہے صحابہ کا ذکر ہے تب بھی، اہل بیت کا ذکر ہے تب بھی یہ خوش ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہیں اس لیے سب سے زیادہ اثر کرتی تھی کہ آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے. آپ دیکھیں یار، زیادہ دور نہ جائیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک دیکھیں، اس پاکستان کے اندر لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب مساجد ہیں. بیٹھے ہو کتنے لاکھ؟ 30 لاکھ کے قریب مساجد ہیں. مدارس الگ ہیں. ویسے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ الگ ہیں. شاید کوئی رات ہوئے ساڑھے ضلع کو پروگرام ہو، میں پورے ملک کی صوبے کی گل ہی نہیں پیا کرتا. ہر رات پروگرام ہوتا ہے، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، قوم پھر ہوتی پڑی. ایتھے تقریر سن کے بعد جاتے جوتی چوک کے لائے جاتے، میں کہ سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. بیٹھے ہو موبائل سے بھی نکل کے میری بات سنیے گا، میں فکری بات کر رہا ہوں. اس بات کو وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ پائے جڑے تقریراں کرن والے میں اپنے آپ کو سب تو پہلے لین تے رکھیا ہے. اسی کاش کے با عمل ہوندے نا تے اج ساڈیاں زباناں وچ بھی تاثیر نہیں سی. اور بزرگ جب بیان کرتے تھے نا وہ بار بار قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، بار بار ایتھے بار بار شعر پڑھتے. میں کہ شعر والی گل تو نہیں دس کتے لکھی، سانو چاسی نہیں آتی، اسی بن گئے توتیاں آ گئی نا، جڑ گئے. اللہ کے بندے تقریروں میں یہ کہاں سے تم نے داخل کر لیا؟ اگر یہ اتنی اچھی کوئی چیز ہوتی تو نبی پاک تو کبھی لگا لیتے نا، یار سے ابھی کوئی تو لگا لیتا نا. میں نے تو اس لیے میں لگاتا آتی مجھے ہے. تھوڑے کئی تو چنگی سو رہے تھے رب کا کرم ہے. چیتا رہا میں نے سنایا، میں تمہیں یہاں سنا کے جاؤں گا، گل ہی بولی نہ سور سناواں گی جناب، لیکن تقریر میں نہیں دیکھی. بندہ بس اپنا ایک مطلب رانجھا تے راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو تیرا اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں کر سکتا. اے اصل مسئلہ جی نکل آؤ سوراں تو چنگے رہو گے. اور یہ گلاں نہیں کہیں بڑی پیڑ ہوئی اے سوراں کا دشمن او میں کہا نہیں وہ پاگلا زور والا نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ سور میں تقریر کرے، فرمایا شریعت میں منع تو نہیں ہے، اگر وہ روایات صحیح پڑے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے بس ساڈا بھی یہی فتویٰ، اعلیٰ حضرت نے کوئی فتویٰ. لیکن یار اعلیٰ حضرت بھی یہ جاتی کبھی زور نہیں لائی ہے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. یہ میں بندہ چھڑا ایڈی بھی کوئی چنگی شے کوئی نہیں ہے جڑے تسی پتہ نہیں کی سمجھے کو زور نہ ہوئی تو پتہ نہیں مولوی سننا ہی کسی نہیں. سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب زور تو کوئی نہیں، پر سارے دین مصطفیٰ دی زور لا دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدی امیر اہل سنت بھی حضور کی سنت پر عامل ہیں، جو کہتے ہیں پہلے کر کے دکھاتے ہیں. یہ امیر اہل سنت
سنت کی بھی شان ہے. اللہ نے ان کو کمال بخشا ہوا ہے. جو کہنا ہے پہلے کر کے دکھاتے ہیں. قافلے میں جاؤ پہلے پوری دنیا سے گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یقین کرو ایسے ایسے ممالک میں، افریقہ کے ایسے ایسے ممالک میں مسجد نبی شریف کے اندر ایک بندہ حاجی عبدالحمید صاحب کو ملا اور کہنے لگا تو ہاری پگڑی بنی ہوئی ہے، ایداں دا تو ہریاں پگڑیاں بننے والے بندے کو جاننا ہے. انہاں تصویر وکھائی بھی ہے میرا پیر ہے، رون لگ پیا، کہندا یار یہ تو ساڈے خواب چ آ کے سانوں کہندا بھی تسی دین دا کام کرو. مسجد نبی شریف دے واقعے آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس بندے نے کام کیا ہے. اس نے کہا حضور کی سنت پہ عمل کرو. کوئی بتائیں ایک سنت جو حضور کی اس بندے نے چھوڑی ہو. پہلے عمل کیا، بعد میں تمہیں کہا. اے نوجوانوں نے احمد نہیں نہ داڑیاں رکھیاں، احمد نہیں سر تے پگڑیاں رکھیاں، احمد نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے، احمد نہیں نہ درسامی پڑھ دے. وجہ کی ہے؟ بابے نے پہلوں کیتا پھر رکھے ہے. انہاں دی زبان تاثیر ہے، لوگ عمل فرما لیا. اتنی زیادہ تقریریں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود قوم ہوتے ہی ہے اتھوں نکلتے جوتی چوک کے لے جاتے. کئی بار سکوٹر چکیا جاتا جی، نہیں توجہ فرما رہے. وہ باقی تو باقی پرسوں میں سیالکوٹ تقریر کی تھی، میری گڈی کا شیشہ لا کے لے گیا. مگر صدقے ہاں ساتھ نہیں لیا کرتا. یہی حالات ہے ساری قوم. کیا مسئلہ ہے؟ ادھر تقریر ہوتی ہے تو لوگ جناب بے دینی چھوڑتے ہیں، بدعملی چھوڑتے ہیں، اور یہاں ہو رہی ہے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زبانوں میں تزینی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. عمل جس دن پورا ہو جائے گا اس دن ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. بیٹھے ہو سمجھ آئی نا کہ ایک گل مولوی نہیں کرتے دی وجہ کی ہوئی انہوں نے اتنے ہوتی ہے. میں تو میں پہلو اپنے آپ کو رکھے، میں پہلی لہر دے وچ میں بڑا نکما بندہ، بس عیسائیاں کا نام لینا تو سارا کام بن جاتا ہے. یقین فرما آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عمل دے دے جو جذبہ سیدی امیر اہل سنت کو عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات، یہ وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی طرف. اور اگلی بات بھی سنیے گا، کائنات کے اندر سب سے اونچا رتبہ سیرت کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، معاشرے کی اصلاح کا میرے نبی کا ہے. ادھر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک عیسائی رائٹر ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ. اس نے کتاب لکھی ہے دا 100. کئیوں نے شاید پڑھی ہوگی، یہ گوگل سرچر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے جب کتاب لکھی دا 100 کا مطلب ہے 100 شخصیات. 100 اس نے کائنات کی نا جتنا اس نے مطالعہ کیا 100 شخصیات کے بارے میں کہتا ہے یہ سب سے ٹاپ کلاس کی شخصیات ہیں، جن کی تعلیم، جن کا حکم، جن کی باتیں، جن کا کردار، جن کا گھرانہ، جن کا صورت، جن کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے. کتنے بندے ہیں؟ اس کے سوچ کے مطابق. لکھنے والا مسلمان نہیں، کون ہے؟ بڑے بولو. اگلی گل تو میں تو نہیں کہنا. 100 بندیاں کی کتاب لکھ کے نا ہوں کہنا جو پہلا نمبر دینا ہے فٹ کہنا پہلا نمبر محمد مصطفیٰ دا ہے. پہلا نمبر میرے حضور دے چھڑیا سا. عیسائی رائٹر ہے 1980 دے اندر یا 79 دے اندر یہ لگ بھگ ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی جدو انہوں نے بڑی محنت کی تھی، بڑا ہی تیل لایا سن. انہیں 100 شخصیات کے بارے پڑھ کے بڑی گل ہوتی بھی جنیاں شخصیات ہوں پڑھ کے بندہ نتیجہ کٹے بھئی یہ 100 بندے سارے تو ٹاپ دے جے پھر اس کے دلیل بھی دے جس نہ آ جائے. وہ جناب علی بڑے بڑے انگریز کٹھے ہوئے تھے سارے جدو آ کے وہ کتاب کھولی نہ دے پہلا نام تیرے تے میرے نبی دا لکھے ہویا سی. وہ جڑے سائی سن وہ سارے دن لڑ پہ کہنے کہ تو چنگا سائی ہے ایتھے بھی مڑ کی گل ہو جائے نا تو گدار ہو گیا تو فلانا تیری ایسی تیسی فلانا وہ بھی جڑ گیا جناب. وہ تو ایسا کر چھڑیا تینوں پتہ نہیں تو اپنے نبی کا نام لکھنا دی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے وہ نہ نہیں وہ کہتا کھلو وہ تو صحیح مرو میری کی طرف اپنی ہی سنائی جاتی کوئی ساتھی بھی تو سن لو نا. انہیں آگے دسو بھی تو پہلا نمبر دیتا تو دیتا کیوں ہے؟ توجہ میری طرف رہے توجہ. انہیں آخیا جناب جملہ مت تھا لیا میں بولنا ہے. انہیں آگا پہلا نمبر میں اس کو دیتا ہے کہندا میں اپنے رب دی قسم چوک کے کہنا میں جنیاں شخصیات پڑھیاں نے نا ایڈی سونی صورت بھی کسی دی نہیں تے ایڈی سونی سیرت بھی کسی دی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ رہا. انہوں نے کہا اس لیے پہلا نمبر میں نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا. میرے آقا کی اتنی اعلیٰ ہے سیرت جس پر آج ہم اگر عمل کر لیں
ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کے جو فرامین، آپ نے جو معاشرے کی اصلاح فرمائی اس میں نا آقا نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات کا ذکر قرآن میں، حدیث میں تو بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ ہے، اور ایک جگہ اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ دوسری چیز، دو چیزیں بڑی خاص، ادھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دو شخص، پہلا وہ بندہ فرمایا جو سود کھائے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، ولیاں دا دشمن، بابیاں دا دشمن۔ آج کہہ رہے ہیں میں بابیاں نہیں مانتا، اچھا او ابلیس او لانتی تو ہے، او دشمن تو ہے جس نال اللہ نے اعلان جنگ کی تو ہے۔ دو بندے ہیں، دو یاد رکھ لیجئے، ایک ولیوں کا دشمن، دوسرا سود کھانے والا۔ جتنے بیٹھے ہو جائزہ لو اپنا، کوئی سود تو نہیں کھاتا؟ اگر کھاتا ہے تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، چھڑ دے۔ ایتھے تے نال والے ملک نہ جنگ لگ جائے تو بدلی بس ہو جاتی، تو تے رب دے نال۔ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ رسول سے اس کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ خدا کا خوف کریں یار، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، بچو اس سے، سود چھوڑو۔ اور دوسری بات، اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی چھوڑ۔ نہیں میں داتا صاحب نہیں مانتا، میں نہیں بابا فلان، میں نہیں سردار باہر مانتا، تو اپنے پیو نہیں ماننا؟ کسے بابے کو تو مان نہیں لیا ہے نا؟ اے جن تیرے بابے نو، تیرے دادے نو، تیرے پردادے نو، تواڈے پورے علاقے میں جنے کلمہ پڑھایا سی نا، وہ یا فرید سی یا باہو سی یا داتا سی۔ کمال والی گل ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچونگڑے اٹھ کے تے بابیاں دے خلاف بکواس کرنا شروع کر چھڑیا۔ تمہیں کوئی نہیں پتا، اللہ نے فرمایا میرا اعلان ہے جنگ ہے۔ اور جتنے فرقے، یہ بھی سن لیجیے، میں اٹیک نہیں کر رہا، یہ بس اوقات کا اٹیک میں سمجھا رہا ہوں، جتنے فرقے ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ نے اعلان جنگ ایسا کیا ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ بچارے اتنی محنت کر دے جے پشوروں بسترے چوکے بچارے اتنے ہو جائے، ولی نہیں جے بنے۔ 10 محرم لوگ کنا ٹیل ہوتے جی امام صاحب برائی کرنے واسطے، خونوں خون ہو جاتے، ولی نہیں جے بنے۔ میرا پتر ہے وہ نہیں بڑھنا، میرا چاہیے نہیں بڑھنا جب تک تو اللہ کے ولیوں کا با ادب نہیں بنتا۔ اللہ کر کے ہمیں سمجھ آئے، لوگ کرو پتہ نہیں دشمنی کا دی ولیاں دے نال۔ اور جدا آج کل لوگ مولویاں دے مخالف ہیں نا، مولویاں دے مخالف، تو پھر میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں یار مولویاں دے تسی کیوں مخالف ہو؟ نہ اسی تہاڈی زمین تے قبضہ کیتا ہے، نہ تہاڈے کدی پانی توڑیا ہے، نہ تہاڈی توڑی چکی راتی، نہ موڑیاں، نہ گنے، نہ تہاڈے کنوں توڑے، مطلب اسی کیتا کی ہے؟ ساڈا قصور کی سی کہ اے قصور ہے کہ اسی تہاڈے ماں پیو دا نکاح پڑھایا تے تو حلالی جمیا، آ ساڈا قصور ہے؟ کی ساڈا آ قصور ہے کہ تو جمیا تے تیرے کن چ بانگ تیرا پیو نہیں دے سکیا، اساں دتی، ساڈا آ قصور ہے؟ کی ساڈا یہ قصور ہے تیرا ماں پیو مر گیا تے جنازہ نہیں سی دوڑیا، اساں جنازہ پڑھایا، ہاں ساڈے تو بدلے نہیں نا۔ مولویاں دی دشمنی ہے کہ نہیں؟ مینوں بھی سمجھا نا۔ اسی طرح میں پوچھنا چاہنا اللہ دے ولیاں دے جو آج دشمن ہو گئے ہو، کیا اس گل تے دشمنی کرتے پے بھی انہوں نے تہاڈے پیو دادے نوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چھڑیا، تو مسلمانوں دے گھر جم پیا، اس شے تے بدلے لینا سکھا۔ میرا خیال ٹینشن لے گیا تے اگلے سال آ جاواں۔ سننا جڑا ولیاں دا دشمن سکھ نہیں تے کون ہے وہ سکھ ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کی کرنا، سکھ تو مطلب سکھ تھوڑے جا سکھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا خوف کریں یار، تینوں بہتا کوئی لمبا فلڈ آ گیا ہے۔ بیٹھے ہو بڑے سے کری سونے ہیں ایتھے پلوانا، ایتھے ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات، ان باتوں کو سمجھو میرے عزیز۔ دو بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ سود نہیں کھانا، وعدہ کرتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی دشمنی نہیں کرنی، وعدہ کرتے ہو؟ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے تھوڑا سا آگے، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آپ کو پتا پہلی امتوں پر جو عذاب آئے تھے ایک سبب ناپ تول میں کمی کا بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ بعض لوگ ڈنڈی مار دے آپ کو جاننا اسے نہیں طور پہ مطمئن ہوتے تھے، میں ڈنڈی مارتا پہ ہاں، میں کو
پھاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحان اللہ. ادھر دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اے پوری سورت کری پڑھ کے تن لگ ہو جا. سورہ مطففین ہے. مطفف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے. ناپ جنہوں آپ کہنے ہیں پیمانہ کچھنا، میٹر، سینٹی میٹر، تول جو کسی چیز میں ڈال کے آپ اس کا پیمانہ کر لیتے ہیں، وزن کر لیتے ہیں، اس کی طرف آ جاتا ہے. جو ہے اللہ فرماتا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور اگے اللہ نے نا انہوں کی گل بھی دسی جے. یقین کرو بندہ جب پڑھتا ہے تو اینڈ پہ جانا بھی لگتا ہے قرآن ہی اج دے واسطے نازل ہو رہے ہیں. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ابطنہم یکسرون. فرمایا جب وہ بیجا ہو کرنا لیا وہ بیجا تھلے سارا ماحول ہی خراب کر دینا. پیچھے ہو کے بیٹھو تھوڑا سا، اینو پیچھے کرو تھوڑا جہا، ایویں وچ بڑی جاندے ہیں. سیدھے ہو کے بعد گل سنو یار. فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کہتے ہیں آ میرا کنڈائی، آ میرا گٹوئی، آ تو لیا پہ اینجی لے جانا ہی، تو نہیں کنڈا لیا سکتا نام تینوں تولن دینا، ایدھا ہی لے جانا ہی. تے جدو لین جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنا کنڈا لے آواں گا، میں اپنے بندے لے آواں گا، میں تولاں گا. فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں. جب یہ لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا ہے سن. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. سمجھ آئی؟ اور جب لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو فرمایا اس وقت وہ تھوڑا دیتے ہیں. لین والی پورا لیں گے، دین والی تھوڑا. کنڈے آپ نے بنائے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی آپ کتنا بڑا گیڑا ہے. اور آج کل ادھر ہی ہوتا ہے. تو سب دیکھ لو. سمجھ آئی نا؟ جدو بیچنا ہے او کنڈا لگا ہے اوتھے، جدو لینا ہے تول مشین دے تول ایتھے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے دو نمبری. اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح فرما دیا. اور اب اس کی بھی آگے 3 تفسیریں ہیں، اگر آپ جا کے تو سنا دوں آپ کو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے. فرمایا اس سے مراد صرف یہی تولنا نہیں ہے جو غلہ، اناج، کپڑا. ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو کپڑا ناپ تول اور باقی گندم وغیرہ میں ناپ تول میں کمی کرے، ملاوٹ کرے، اس کی بھی بربادی ہے. اور اس کا دوسرا قول یہ بھی ہے، فرمایا بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میں جب لوگوں میں جاؤں تو مجھے بہت عزت دی جائے. ان کا عزت والا پیمانہ اور ہے، اور جب اپنے پاس آ جائے تو موت پہ جاتی ہے. کسی نے کھڑے ہو کے فرعون سلام نہیں لے گا، بیٹھا رہے گا، میں کیوں کھڑوں گا، آپ ہی میں نہ لگے، میں حضرت صاحب نہیں. فرمایا تیرے لیے بھی بربادی ہے. پڑھے گئے اس کے اندر یہ سارے مولوی اور پیر آ جاتے ہیں. اس کے اندر یہ سارے ایم پی، یہ سارے جنہوں نے گردنا چ سریا آیا ہے نا، میں انہوں کی گل کرتا پیا. کئی مولویوں پیروں میں بڑے آئسی والے بندے بھی ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آواں تو سارے کھڑے ہو کے نعرے لاؤں، تو جلے کوئی آیا وہ بھی مار کھلو نا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی پیروں میں مسئلہ ہے، کہتے ہیں جب میں سٹیج دے میں میرے واسطے بڑی کرسی ہوئے، مولوی صاحب آوے تو پلاسٹک کی کرسی تے بیٹھا ہوئے، تسی بھی یہی کرتے ہو. ناراض نہیں ہونا، ظلم نہ کریا کرو. یہ جڑے پیر نو تو سوار کر کے بٹھایا نا، میرے ویکھ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، داڑھی پوری ہے. آپ نے مولوی کی کرسی بھی اڑی رکھ، ایتھے 5 نمازاں پیر ہونا نہیں پڑھے، ٹر جانا مولوی نہ پڑھانا نے. یہ دا بھی تو حیا کر لو. کئی بار آئیں پیر بھی اصل ایک نال 3-4 چمچے کڑی ہوندے نے، ایک نے لوٹا پڑھیا، ایک نے جائے نماز پڑھی، جتھے بڑا تھلے بچھاتے ہیں نہیں تے اوتھے کنڈے آ بٹھا ہے تھلے تھلے نال. یہ تاج کمپنی دا ہے کی تماشا ہے کہ جدو اسی آستانے تے چل جائیے اجنے بیٹھے حضور یہ سبوں پہ بیٹھ جائیں اور مر رہے ہیں ساڈے آیا ہے تے اسی تیرے واسطے گدے رکھے، جائے نمازاں رکھیاں، ظالماں ہن تیرے گھر آیا بیبے تے کھٹ. واہ بھائی واہ، ٹیکا نا کون تقریر نہ سنے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. ناراض نہیں ہوں گے.
جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر سارے میں تو ویسے ہی پیمانے سے دے پیا کرنا. بیٹھے ہو. اور اس میں تیسری بات بھی ہے, ادھر آؤ تو بھی سناواں. اور یہ تینوں قول اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تفسیر روح البیان میں اٹھا کے پڑھے, وہاں لکھے ہوئے. پہلا قول ناپ تول میں کمی کرنے والا, لوگوں کو دیندا ہے اور پیمانہ, لیندا ہے اور پیمانہ ہے. فرمایا تیرے لیے بھی تباہی ہے. دوسرا عزت دینے اور لینے کا معاملہ. آپ کیا کہتے ہیں نا, زیادہ عزت دیو, پروٹوکول دیو, میرے پہ ہاتھ چھٹو, میرا استقبال کرو. تو جب کوئی جاتا کیوں مریم نکل ہے, کاروں کا بھی استقبال ہے. ادھر چھپے ادھر بیٹھا, میں سارے کھڑے ہو جاتے. تو جب کوئی آئے بیٹھنے حضرت صاحب کیوں اٹھا ہے نو بیٹھے ہو. تیسرا یہاں پر پیمانہ یہ ہے, اصلاح بھی کر اپنی. فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عبادت کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا, نہیں میں پھر بیٹھا تسبیح کر کے, حالانکہ تمہیں پتا میں پھر تسبیح کر سکتا, پتا نہیں اس کا. میں پھر میں جب بیٹھے ہوں تلاوت نعت تقریر ہو رہی ہے, کیوں بھی حضرات علماء بیٹھے ہیں, تسی نہیں کر سکتے. تسی میں پھر حق کی نہیں ادا کر رہے, ایڈا تو تسبیح کر کے کر رہے ہیں کہ پڑھنا یہ جن نے کٹی بٹی پہ پاؤ. تو ہم پتہ ہی نہیں اللہ دے بندے ہو اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس آیت کا وہ بیٹھا تسبیح پڑھی جاتا ہے, تو کھے دین سیکھ رہا ہے, ایتھے پوری توجہ ہوئے تاں دین سیکھ ہوندا, تو تسبیح تینوں نہیں پتا. ایک قرآن بھی رب دی تسبیح ہے, محمد دا فرمان بھی رب دی تسبیح. سائی کے کوئی نہیں آئی. کئی بندے ہوتے لوکاں دے سامنے آؤ نا, بڑا جناب علی او مغرب دی جوئی یاد ہوئی ہے تو آؤندے ہی نفل پڑھے نے, آؤندے ہی مسیح سے نفل پڑھے نے جناب. کہنا سعودی عرب بندے آئے آن تو بعد, حالانکہ پڑھنا جائز ہے, مغرب کی اذان ہو جائے جماعت تو پہلے 2 نفل پڑھو تو جائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی نفل پڑھتا پہ بہت سارے نفل پڑھتے جو کہر چوپ. فرمایا اس کا یہ مطلب عبادت کا پیمانہ لوگوں کے سامنے تمہارا اور ہے, تنہائی میں اور ہے, تمہارے لیے بھی بربادی ہے. لوگ کا سامنے حاجی بن دے ہو, لوگ کا سامنے بن دے ہو کہ میں بڑیاں تسبیحاں پھیرنا, لوگ کا سب تو اٹھا دینا کہ جب کلیا بہنا تیرے پتہ نہیں ہوتا تو کی کرنا ہے, تیرے لیے بھی بربادی ہے. گل کر آئے کہ سارے رگڑے تھلے. کیوں آئی صاحب ٹھیک ہے جی صلاح معاشرہ. مینوں آئی صاحب کہتے سن بھی آج نا سال ہو گیا تو آیا نہیں, تاریخ کسرا لا کے جانی ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, اور ناپ تول کی کمی کے 3 معنی میں نے بیان کیا. ویل للمطففین میں آپ پڑھ سکتے ہیں. خدا کا خوف کرے بھائی جان, ناپ تول میں کمی نہیں, عزت کے ناپ تول میں کمی نہیں, عبادت کے ناپ تول میں بھی کمی نہیں. موبائلوں جو نکلو سونے, موبائلوں جو نکلو میری گل سنو, ادھر دیکھو. گرامی قدر حضرات, پہلی قوموں پر عذاب اسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا تھا. ایک سبب یہ بھی تھا. دوسری بات, جھوٹ بولنا, سچ سے پیچھے ہٹنا. جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا, میرے آقا فرماتے الصدق ثمانیۃ والکذب ریبۃ. فرمایا لوگوں جو سچ ہے یہ بندے کو سکون دیتا ہے, اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے. کتنا پیارا نسخہ ہے, جن نے بڑے پریشان کر دیا. میں کہ سچ بولنا ہے کہ نہیں, میں کہ دعائی تو آپ نہیں کھانا, سکون دی دعائی سچی وہ تو آپ کھاندے نہیں. آپ تو کھانے ہیں بے امنی والی دعائی, جھوٹ. باہر کو بندہ آئے, نیانے میں کوئی چیز سکھائی جاتی, ان کو ابا ہے نہیں کر, ابا بیٹھا ہے نہیں. بزرگوں نے پتا کیا لکھا ہے, اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کبھی زہر نہ پلایا کرو. اپنی اولاد کو نا فرمایا اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو. کیسے ہی لو, دیکھو چھوٹی سی بات ہے اگر سمجھ آئے. فرمایا باہر کو فقیر بھی آیا نا, آپ پیسے نہ دیں جا, اپنے پتر 10 روپیے کٹ کے دے, 20 100 جن ان کو جا پتر دے کے آ, اور نالے بھی 10 پتر. جب بندہ اللہ دی راہ دیتا ہے نا تو اللہ اور دیتا ہے. یہ تیرا بچہ ایک تو اس کی تربیت ہو جائے گی, اور دوسرا تیرا بچہ خود بخود سخی بھی بن جائے گا. انہیں جو سیکھے ہی دینا ہے, دنیا سے رہنا ہے نا. تو جب واپس ہونا ہی جھوٹ ہے بھی ابا گھر ہی رہنے, انہیں ساری یہ آتی تھی ایک
وقت انہوں نے میرا ابا ہے ہی نہیں، آپ ہی سکھایا ہوتا نا پایا نا، نہیں تو سمجھ آ گئی ہے میرا خیال تے نہیں سی سکھاؤنا، وہ کہنا میرا ابا ہے ہی نہیں، وہ لے ہی اتنے گیا تو انہیں یہی آخنا خدا کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو، کیا میں امید کروں سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر. اس واسطے جھوٹ نہیں سکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تحقیق فرماتے ہیں، یہ تفسیر کبیر کے اندر روایت موجود ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ماہنامہ جو دعوت اسلامی نے شائع کیا نا، ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ آپ لے کر پڑھے. آپ گھر ماہنامہ کی ہوتا ہے، وہ مہینے تو بعد دعوت اسلامی والے ایک رسالہ شائع کر دے جے، وہ تقریباً 63 ਤੋਂ 70 صفحے ہوتے ہیں. یقین کرو کم از کم 600 کتاباں وچوں حوالے ہوتے ہوتے ہیں. ایڈی ٹاپ دی کتاب جو مہینے تو بعد آتی ہے، انہوں لو، انہوں پڑھو، تو انہوں پتہ لگے بھی نبی پاک دا دین کیا ہے، سوکھا کر کے سمجھایا. اور وہ سارے سارے معاملات نوجوانوں دے، بڑھڑیاں دے، دنیا دے، آخرت دے، حلال حرام حج، میں کہنا تسی پڑھو گے تسی آکھو گے یار ہر چیز کو سمیٹ کے رکھ دو. انہوں لو، انہوں پڑھو، سالانہ دعا لو، ان تو کوئی زیادہ مہنگے بھی کوئی نہیں. تواڈے گھر بطور ڈاک آ جان گے. میرے اسلامی پہ بیٹھے پوچھ لے جے، یہ تمہیں دعا بھی دیں گے تو تواڈے گھر بھی پہنچ جایا کرن گے. کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہے گے. دو قسم کا ہوتا ہے، ایک میرا خیال 6000 کا لگ جاتا ہے، 3000 کا لگ جاتا ہے. پورے سال تواڈے گھر ہر مہینے رسالہ آئے گا، پڑھو چس آ جائے. وہ اندر جڑا پچھلے تو پچھلے سال چھپیا وہ بھی یہ میں اپنی اکھاں دے نال پڑھے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان سے ایک شخص آ گیا، انہوں نے کہا میں اگر کلمہ پڑھا مجھے کی کرنا پڑے گا؟ تو جو ہے آپ نے فرمایا نماز. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئی. انہوں نے پھر پوچھا حضور اور؟ فرمایا روزے. حضور اور؟ فرمایا جی آرڈر آ گیا تو جہاد. انہوں نے کہا حضور اور؟ حضور سمجھ میں سب کچھ پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا تینوں نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد جدو جدو آرڈر ہے تینوں کرنا پینا ہے. اس تو بعد تینوں جھوٹ چھڑنا پینا ہے، سچ بولنا پینا، حلال حرام کی تمیز کرنی پینی، ماں باپ کی عزت کرنی پینی، پڑوسیوں کا حق تینوں ادا کرنا پینا. جو ساریاں گلاں دسیاں نا، وہ کہتا چلو ٹھیک ہے جی پھر صحیح کسی ویلے میں یہ کلمہ پڑھنا. نبی پاک کی عادت تھی، بلکہ عادت مبارکہ تھی. آپ جو بھی پہلے دن آتا نا، آپ کہیں نہیں کہتے تھے آ بھی کر لو، بھی کر لو، بھی کر لو. نہ آپ فرماتے تھے کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد نماز، فرض ہو جائے تو زکات دے دے، حکم آ جائے تو جہاد کر. پہلے وہ موٹیاں موٹیاں 4-5 چیزیں بس آہستہ آہستہ. ہمارا دین دین فطرت ہے. ساری فطرت کی اسی پہلو پیدا ہوئے ہیں ماں کا دودھ پیندے سے، پھر کسٹرڈ آ گیا، پھر چوری آ گئی، پھر نرم روٹی آ گئی، پھر جڑی شے بازی آ گئی. آہستہ آہستہ اسی طرح سارا دین جی. پہلو نماز آئی، پکے ہو گئے، روزہ آ گیا، پکے ہو گئے، جہاد آ گیا، پکے ہو گئے، سچ کا آرڈر آ گیا، پکے ہو گئے، جھوٹ تو بچن کا آرڈر آ گیا. ساڈا دین انج آیا ہے. تاں کہ 23 سال لگے نے. آہستہ آہستہ جڑا نا بندے کو سکھاؤنا چاہیے، آہستہ آہستہ. اے تسی دیکھو نا رمضان شریف دے جڑے بندے 5 نمازاں، جمعہ، روز دا سوارا، عید والے دن چھٹی، بس رمضان شریف واسطے. علماء فرماتے ہیں اس کو بہتر ہے صرف 5 نمازاں پڑھ، بشک 1 رکوع پڑھ، لیکن سارا سال پڑھ. ایسا طریقہ کا جب ہم اپنے اتنے سوار کرنا نا، سارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اسی ہر چیز کو برداشت کر سکیے. یا پھر ماحول ایسا ہونا جی کسی مدرسے چلے جاؤ اور اتنے ماحول ایسا جی دعوت اسلامی والے ہیں، پھر وہ بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بنایا کریں. پلوانی ہے نا، پلوان وہ پہلے 20 من کی بڈی چکتا ہے، پھر 25 من کی، سوری 20 کلو کی، پھر 25 کلو کی، پھر 30 کلو کی، پھر 40 کلو کی، پھر کہیں نہ 2.5 من کی بڈی چکی. پہلے دن ہی چکے کوں تھلے. اس واسطے جہاں کام کرنا بٹے سمجھ آئی تھے. ہمارا دین دین فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ جائے اور اس کو نماز سکھلاتے ہیں، باقی ہوڑی ہوڑی سے کی جائے گا. انہیں اپنا ہر شہر کچھ نہیں فرما سنو. پھر کہنا اچھا جی ٹھیک ہے جی. آپ نے کوئی گل سنی آگے حضور مسکرا پہ. حضور نے فرمایا یار ایڈی جو تو میرے تفصیل پوچھی تے ہوں تو جانتا پہ ہاں کمال ہے، میرے وجہ دس کیوں جاتا. انہیں کہا حضور گل سنو، نماز والا ترلا بھی میں کرنا، روزے والا بھی میں کرنا، زکات کا آرڈر میں کچھ نہ کچھ کرنا. کتا یکدم ملاوٹ چھڑ دیو تے جھوٹ چھڑ دیو تے لڑائی چھڑ دیو تے چوری چھڑ دیو، کتا میں نہیں چھڑنا پڑے. بڑی دیر دی عادت پڑی. جدو میں اپنے آپ کو سمجھا لیا تو میں پھر آواں گا. حضور نے فرمایا ضرور گل سن، تو اپنی سنا رہی نا، میری پہلو سن لی، اپنی سنا لی، ہوں میری سن. کچھ مان لے کچھ منا لے. انہیں کہا دسو جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایک وعدہ کر
باقی تینوں اختیار ہے، تو کیویں ہونا تے پورا اترنا یہ تینوں پتہ ہے، ایک گل کا میرے نال وعدہ کر، باقی تو جان تو تیرا کام۔ انہیں آخر ابھی کام لگتا سوکھا ہو گیا، انہیں کہا دسو حضور کی آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نال ایک وعدہ کر بھی تو میرا جھوٹ نہیں بولنا، تو باقی فرمایا تو آپ جی میں تینوں پتہ بات میرے نال تو جھوٹ ہے۔ انہیں آخر کام بھی بن گیا، یہ سچ ہی بولنا ہے تو جھوٹ تو بچنا، بلے 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 کام ہو گیا جی، باقی میں جو میں تیار میں لگے انہیں آخر جی کام ہو گیا جی، انہوں نہیں سی پتا تب تا بیٹھا سی کہ میں کی کر بیٹھا، انہیں جناب وعدہ کیتا بھی حضور میں جھوٹ نہیں بولاں گا تہاڈے نال، جو بھی گل ہوئی سچ ہوئی، اٹھ گیا جناب۔ ایک دو دن تک گیا، کلمہ لیا انہیں پڑھ، ایک دو دن تک گیا، تیسرا دن ہویا وہ ہوں دل کیتا بھی جو دی عادت مثال کے طور پہ چوری دی عادت سی، وہ ہوں جب جان لگا نا نبی پاک علیہ السلام دی آخر نگاہ تے پی ہی گئی سی، حضور دی پھر نگاہ اپنا اثر بکھاندی ہے، وہ دل چ خیال آیا بھی میں جاندا تے پیا ہے چوری تو رہنی ہے کار، جے نبی پاک نے پوچھ لیا بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جے میں آکھا نہیں تے جھوٹ ہے، جھوٹ میں بولنا نہیں، تے یار یہ کوئی گل چنگی تو نہیں نا بھی حضور نو آکھا ہاں جی میں چوری کیتی ہے، نہیں وہ کوئی بول رہا لو جی دو تین دن پھر تک گیا، ہوں اگلی وہ عادت مثال کے طور پہ دوبارہ سی کسی نے مارن دی کٹن دی قتل دی جو بھی سی، وہ پھر ٹریا رات ہوئے پھر خیال آ گیا، وہ کہنا میں جاندا تے پیا ہے کر تو لینا ہے، جے نبی پاک نے پوچھ لیا کام کیتا ہی جھوٹ تو میں بولنا نہیں، یار چنگا تو نہیں نہ لگتا رسول آکھاں کہ میں کیتا ہے، پڑھ کے واپس آ گئے۔ لو جی دیہڑے 10 دن کتاب ہاشا چھڑ بیٹھا تے حضور نو نہ ملن واسطے کہ نبی پاک نے ویکھیا تے آپ مسکرا پے، آ گیا آپ کے کول آیا نا کوئی سوال کیتا، فرمایا سنا، کہندا حضور مینوں نا ہن پتہ لگیا بھی میں وعدہ جڑا کیتا سی نا میں تو سمجھیا سی بھی میں بڑا بڑا کو تیر ماریا ہے، مینوں پتہ بعد چ لگا بھی میں جو کر بیٹھا ہوں ہی تو تہاڈا غلام بنیا وجہ کی کہندا حضور جھوٹ تو بچن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مینوں ہر چیز تو بچا لیا، ایڈی گندی شے یہ جھوٹ ہے، اس تو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ لعنت کدے کدے اوتے فرمائی ہے، پتہ ہے اس گل دا؟ ادھر آؤ میں تمہیں دساں، ادھر دیکھو، شیطان یہ تے لعنت فرمائی، کافر یہ تے لعنت فرمائی، مشرک یہ تے لعنت فرمائی، منافق یہ تے لعنت فرمائی، اسی طرح جھوٹا بندہ یہ تے لعنت۔ اندازہ کرو بعض علماء کہتے ہیں کسی کو کافر کہنا تو لعنت بھیجنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ بعض روایتیں تھے تسی کتے لعنت کیتی ہے نا وہ لعنت تواڈے منہ چوں نکلدی ہے نا وہ پورے آسمان و زمین چ گھومدی ہے، اگر اگلا اس لائق ہوے تو وہ دے اوتے پے جاندی ہے، یا نہ ہوے ہٹ کے تیرے اوتے پے جاندی ہے، ایڈی چھتی کسی لعنت نہ پایا کر۔ حضور نے فرمایا میں نے میراج کی رات جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا، عورتوں نے آخر حضور خان کیوں دیکھا ہے، مسئلہ کی ہے؟ فرمایا تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو اور بات بات پر لعنت ڈالتی ہو۔ آج بھی دیکھ لو بیویاں گل گل تے اپنے بچے تے لعنت پاؤں نہیں، لکھدی لعنت تیرا روی گندا، تو تے ہے ہی لعنت، تے شوہر تو مینوں کی کیتا، تو میرا کی کیتا، میں تیرا گزارا کرنی پئی، مننا ہی نہیں، مینوں بھی گھر عزت مل رہی ہے، مننا ہی۔ جو ادب و احترام کرتی ہیں اللہ پھر ان کو مقام و رتبہ بھی عطا کرتا ہے۔ عورتیں اگر سنتی ہیں بڑے تو انہوں نے غور کرنا چاہیے، اپنے شوہر دینا اطاعت کرو، حضور نے فرمایا امیری غریبی میرے مالک دے ہاتھے پر بندہ عقل کا غریب نہ ہو انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ تو یہ جو لعنت ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، لعنت کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں، نافرمانی کی وجہ سے زیادہ جہنم میں ہیں، اور جتنے شوہر بیٹھے بیٹھے حاجی تسی بھی نہ بنے آگے، اگر تسی ظلم کرنا ہے نا جانا تو بھی پینا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ کئی ادھر نے بیٹھے ہونے ہیں شاید بگیاں داڑیاں لگی ہوں، ناراض ہوں، جان کی امان پاؤں تو بات کر سکتا ہوں، ساری حیاتی اپنی بیگم نوں گالاں کر دے جے، ساری حیاتی اپنی بیگم نوں تکے دے جے، ساری حیاتی لوکاں دے سامنے بیاہ شادی تے گیا بھی نے نہیں دیکھیا اوتھے بھی بک بک کیتی، ذلیل کیتا اپنی بیگم نوں، اے کئیاں بڑھیاں دی عادت ہوندی ہے۔ تے جدوں اپنیاں دھیاں جوان ہون پھر آ جاندے نے محسن صاحب دعا کریا جے،
پیران کیا جی دعا سمر صاحب دعا کرے آجے ساننا کو چنگا بندہ لب جائے. میں کہ بلے ہو شیرہ آپ ساری آتی گارا کٹی رکھیاں نہیں اپنی آواز سے چنگے لابنا تنو خیر تے ہے نا بولو سبحان اللہ. میں تو ساری آتی اپنی بیگ من گارا کٹیاں لے اپنی تیریاں تیاں حاجنا نے اپنی آواز میں حاجی لابدہ پھرنا ہے. میں تو ساری آتی سوٹے مارے ہیں تو میں کہا تیوں تو دکھا گوڑیاں لبڑے دیکھ تو اترا چکی ہوتا ہے. اللہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. آمین تو کہہ دو نا. اپنی بیگمن بھی ذلیل نہ کریا کرو. اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اپنے طریقے کے ساتھ کبھی کسی کے سامنے اپنی عورت کو نہ سمجھائے. بزرگائیں تو تک لکھے اپنے بچیاں کے سامنے کبھی اپنی بیگم نہ لڑیا دے. کیوں؟ فرمایا تواڈے بچے کبھی بھی تواڈی عزت نہیں کرنے کے بالخصوص ابا اتفارغ ہو جائے. انہوں نے دشمن سمجھنا ہے. بچے کا زیادہ تعلق اپنی ماں دے نال ہوندا ہے کدے بول چنا رہا. اپنے بچوں کے سامنے اپنی عورت کو ذلیل نہ کریں. جو گل کرنی تنہائی دے وچ بیٹھ کے کر. تو چوک کے کھلو کے جو بات بات کرنا ہے نا وہ اگے چپ کر جاندی ہے. انہوں اپنے پیو دا منہ بھی ہوندا نال تیرا بھی نال بچیاں دا بھی. نہ تے تینوں ایک بار چھڑ کے توڑ آوے نجائز فائدے نہ اٹھا. ہن تیریاں دھیاں دا بیاہ ہن کیوں کہنا کو چنگا لبے. ان کہنا جدا میں کیتا ہوتا دا لبے. پھر میں تینوں پوچھا تیرے دل تے کی گزرتی ہے. خدا دا خوف کریا کر. نبی پاک نے فرمایا میں لوگوں میں بھی سب سے بہترین اخلاق والا ہوں. اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی سب سے بہترین اخلاق والا ہوں. یہ میرے نبی نے فرمایا. ٹائم کیا ہوا مجھے بتائیے ذرا. وہ بہت کچھ نمی فیس تے صحیح یار. بولیے سبحان اللہ ذرا پیار. ہاں 1 گھنٹہ تقریباً 10-12 منٹ ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے. گرامی قدر حضرات یہ جو آخری باتیں اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے اندر بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں اور یہ بزرگوں کو اپنے اندر سے دور کرنی پڑے گی. بس اللہ سیانے نے وہ سیانے کو بھی غلطی ہو سکتی ہے بھائی جان ہے. اور انہوں نے بھی چاہیے کہ اجے ساہ ہیں تو توبہ کر لیں. تو جن نے تسی نیانے بیٹھے ہو میرے ورگے سانو تو باہر صورت چاہیے اپنے ماں پیو کی عزت کریے. اگر نہیں کریں گے تو فارغ ہو جائے. اور اگر عورتیں سن رہی ہیں انہوں نے بھی چاہیے اپنی جہاں پڑوسنا نے انہوں نے کو اچھا سلوک رکھا کرن. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے اندر نا ایک شخص آیا انہیں آ کے دسیا فلاں قبیلے دی ایک عورت ہے بڑی نیک عورت ہے. حضور دی زبان تو کوئی نہیں بچدا نہ ہوتا شوہر نہ بچے نہ اوانڈی گوانڈی. فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دوسری زبان دسیا کہ حضور فلاں قبیلے کی ایک عورت ہے عمل تو اس کا بہت کمزور ہے لیکن حضور اخلاق بہت اچھا ہے کبھی انہیں کسی کو تکلیف نہیں دیتی. فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لاڑیوں فیصلہ تیرے ہتھی ہو. یہ بیویاں چاہیے اپنی زبانہ تے کنٹرول کر. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی تم سے پانی مانگے نمک مانگے آگ مانگے دے دو. حضور نے فرمایا. حضرت عائشہ پاک فرمانے لگی نمک آگ پانی سادہ سی چیزیں ہیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں تو کیا اس کو دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں جب کوئی کسی کو نمک دیتا ہے تو اس نمک سے جتنے کھانے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے. کسی نے کہا لون کچھ چڑھیا کر. فرمایا اگر تم کسی کو پانی دیتے ہو ایک جان زندہ کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے. اگر تم نے کسی کو آگ دے دی چولہے کے لیے تو فرمایا جتنے کھانے اس آگ سے پکیں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنا سونا سوال ہے. بیویاں کو لون مانگ کے دیکھ لو پہلے 3500 گلاں تھوڑے سارے منہ کو موبائل ہے کہ موٹر سائیکل رکھے تو ڈرائی رکھ دو لون دا نہیں پتہ کردا تو سو دن لیا او بی بی تیرے کو لون منگیا تو خبراں شروع کر دتیاں دے پر مگروں لاکھ تے ثواب لے لا کوئی نہیں توجہ فرما رہے ہیں حضرات. نیوز کاسٹر نویں آ گئی جناب پہلو 3500 دی لسٹ بیان کر کے ہوں زندگی پہ بکری دودھ دیتا مینگنا پا کے فائدہ دادا خوف کر یار بیٹھے. اسی طرح جدو کوئی آگ منگے اسمیا جو میری گل دھیان دے نال اوے آگ چولہے واسطے دینی ہے پورا چکا نہیں جے ساڑنا. اس گل تے بھی توجہ فرماؤ. اگے تاری صاحب یہ کی مطلب آ میں کہ یہ مطلب یہ انج دی تیلی نہ لاویں بھئی وہ نہ میرا پیو پتر نہ لڑ پے پتر پیو نہ لڑ پے نو ساس دے نال تے ساس نو دے نال او کھڑی کھڑی ہوئے تے ڈانگاں چکیاں تے پروں پچیتا تو ایک تیلی لا کے آیا ہے کہ وہ سارے لڑ پے نے آ تیلی نہیں لاویں
او چولہے والی او بلے کو کھان پین کو تینوں دعاواں دین چولہے والی یار توجہ ہے کہ نہیں آپ اور سنیے اس بات کو ادھر دیکھو تو ہمیں مثال دے نال گل سمجھا چھڈا ہر شے مہنگی ہو گئی ہے ہر شے مکھ نہیں مقام ٹائم پہلو بہت ہو گیا ادھر دیکھنا سیٹاں دی گڈی بھی 20 تو 50 روپیہ دی ہوندی سی سمجھ آ رہی ہے آج جو 250 روپیے دی ہوئی کھلوتی ہے لیکن آ جڑی ماچس ہے تیلیاں والی ماچس ہے یہ پہلے روپیے دی ہوندی سی یا روپیے دی دو ہن زیادہ تو زیادہ 4 یا 50 روپیہ دی ہوئی بس یار ہر شے میں 10 روپیہ دی سوٹی ٹافی نہیں جلاب دی ڈبی نہیں ہوتی کھلوتی کبھی سوچیا ٹھیک ہے ہر شے مہنگی ہوگی ڈبی ہوتی ہی کھڑی کیوں میں کہ سونے کا جواب جی سمجھ آئے تو بولی بننا نہیں میں کہ پتر جڑے اگ لاؤ نا انہوں کا کبھی مول نہیں ودتا فیصلہ تیرے ہتھیاں اگ لاؤ والا نہ بنی نہ گھر دے وچ نہ محلے دے وچ نہ گلی دے وچ نہ شہر دے وچ نہ ملک دے وچ اگ لائے گا نا تیرا مول نہیں ہو بڑھنا ہر بندے نے تیرے تے لعنت ہی ہونی کمینہ آ گیا یار ہوں تو گل مکنی آ گیا بغیر تو مکنی نہیں گھر والے تنگ بچے تنگ بہنا بھرا تنگ محلے والے تنگ اگ بالن والا نہ بن بجھاؤ والا بجھاؤ والا بن پاویں تو مولوی ہے پاویں پیر ہے پاویں نقیب ہے پاویں نعت خان ہے پاویں چوری ہے پاویں سیٹ ہے ملک ہے خان ہے کہڑی بلا ہے سانوں نہیں پتا اگ بجھاؤ والا بن cool and cool اگے ایک نے فیصلہ باد لکھ جو کتا پیر میں پہ گیا معافی مانگتا پھرتا جی مجھے معافی دے دیں میں آپ کے در کا کتا ہوں میں تو اسے دن پتہ لگا جب تمہیں پہ گیا نہیں پتہ لگنا ہوں معافی مانگتا پھرتا جی میں کہ یار میں تمہیں کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ دے سپورٹ کیتا تھا اللہ کو معافی مانگتے اپنی دکان چلا کہ نہیں ہوں وہ ساتھ دے نہیں میں کہ بس اللہ اکبر اس واسطے میں پرچیاں شرچیاں پڑھنا بند کر دیتے ہیں دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے کیا میں امید کروں کہ آپ دعوت اسلامی سے تعاون کریں گے نمبر 2 دعوت اسلامی کا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے یہاں بھی فضان مدینہ میں یقیناً ہوتا ہوگا آپ تشریف لے کے جایا کریں گے مدنی چینل دیکھیں گے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کرائیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ